میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے بڑی مشہور آیت ہے جو اکثر آپ نے سنی ہوں گی، جس کا تعلق پارہ نمبر 21 سے ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 13 سے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اس میں ارشاد فرمایا کہ لا تشرک باللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یا لفظی ترجمہ کریں تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یہاں شرک کی ممانعت کی پروردگار عالم نے، اور پھر اس کی برائی آگے اس سے ہی متصل اسی آیت میں آگے متصل ارشاد فرماتا ہے کہ ان الشرک لا ظلم عظیم، اور بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے اپنے آپ پر۔ ظلم عظیم اس لیے فرمایا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو کسی انسان سے سرزد ہو جائے یا وہ اس کا ارتکاب کرے تو اس کا بدلہ سوائے جہنم کے عذاب کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ جاننے کے باوجود کہ شرک کرنے سے انسان جہنم میں جائیں گا تب بھی وہ شرک پر راضی رہے، اپنے بنانے والے خالق کی عبادت نہ کرے، اپنے پیدا کرنے والے خالق کی طرف رجوع نہ کرے، بلکہ اپنے ذہن و فکر سے چند معبودوں کو تلاش کر، چند معبودوں کا تصور کر کے تصوراتی خدا کی طرف مائل ہو جائے، تو در حقیقت یہ اللہ کا تو بگاڑنا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، اس لیے کہ اس کی سزا جہنم ہے، اور جہنم میں جو سزا ہوگی وہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ معاذ اللہ عذاب کریں گا تو وہ ظالم ہو گیا، یا اللہ بندے پر شرک کے سبب سے ظلم کر رہا ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ انسان خود اپنے اچھے اور بھلے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، عقل سلیم عطا فرمائی، اچھے برے کی تمیز عطا فرمائی، اور توحید کو سمجھنے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان دنیا میں رہ کر کائنات عالم پر اگر نظر ڈالے تو وہ خود سمجھ لیتا ہے، خود غور و فکر کر کے سمجھ سکتا ہے کہ انسان کو کس کی عبادت کرنا چاہیے، کون ہے جو اس کو رزق عطا کرتا ہے، کون ہے جس نے عدم سے اس کو وجود بخشا، کون ہے جس نے اس کو ایک نطفے کی شکل میں تھا بلکہ نطفے سے پہلے ایک غذا کی شکل میں تھا، غذا سے پہلے ایک پھل کی شکل میں تھا یا کسی اناج کی شکل میں تھا، اس سے پہلے جائیں تو ایک بیج کی شکل میں تھا، بیج سے پہلے جائیں تو ایک لمٹ وہ ہوں گی کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان تھا کہاں، اس کا وجود گم ہے، اور وہ رب کائنات جو گم سے موجود میں لایا، وہ عدم سے جس نے وجود بخشا، دنیا میں بھیجا، رزق کا انتظام کیا، ماں کے شکم میں تھا تب بھی رزق کا انتظام کیا گیا، ماں کے شکم سے باہر برآمد ہوا تب بھی اس کو رزق دیا گیا، اس کی پرورش کی، اللہ رب العزت اسے پالتا ہے، اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ انسان یہ تصورات کریں کہ یہ ہوا جو میں لے رہا ہوں، جو سانس میں لے رہا ہوں، یہ اللہ کی پیدا کرتا ہے، یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ رزق اللہ کا ہے، جو میرے پیٹ میں داخل کروا رہا ہے یہ بھی اللہ کی ذات ہے، داخل کرانے کے بعد فضلہ کی شکل میں جو اس کو خارج کروا رہا ہے یہ بھی اللہ کی ذات ہے، جو ایک نظام پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک بہترین نظام ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، میں زیادہ اس کو تمثیل زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، الغرض آپ اس قیاس کے تحت یا اس دلیل کے تحت یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان پوری زندگی اگر چاہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ تصور کرے کہ میں ایک سانس لیتا ہوں یہ اللہ کا احسان ہے، سانس چھوڑتا ہوں یہ بھی اللہ کا احسان ہے، سانس اندر آئی اللہ کا احسان، اگر نہ آئے تو انسان مر جائے، آ کر باہر نہ نکلے تو انسان مر جائے، جو چیز آ رہی ہے اس کا نکلنا، اس کا اخراج بھی ضروری ہے، وہی چیز غذا پر بھی منحصر کرتی ہے، جو ہم کھاتے ہیں کھانا بھی ضروری ہے اور فضلہ کا خارج ہونا بھی ضروری ہے، ان میں سے ایک بھی چیز روک دی جائے تو انسان ہلاک ہو جائے۔ علامہ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ اگر انسان تصور کرے
کہ میں خدا کی عطا کردہ ایک سانس کا حق ادا کروں یا اس کا شکر ادا کروں، تو یہ بھی ناممکن ہے۔ فرماتے کہ شکر ادا کرنے کی بہترین شکل و صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرے۔ اب اس نے سجدے کی نیت سے کھڑا ہوا، جب سجدے میں گیا اور 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ اس نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی اس نے کہا تو ایک سانس کا بدلہ، ایک سانس کا شکر ادا کرنے گیا تھا، اتنی دیر میں 3 یا 2 سانسیں لے لی، 2 اس پر اور چڑھ گئی۔ تو غرض کے انسان ہمیشہ اللہ رب العزت کے احسان و تلے دبا ہوا ہے، نہ اس کے احسان کو چکایا جا سکتا ہے، نہ اس کی نعمتوں کا شکر حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ اس کا فضل ہے کہ وہ اس کے وجہ تقاضا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم میری ہی عبادت کرو، مجھے چھوڑ کر باطل معبودوں کی طرف رجوع مت کرو، اور اگر یہ تم کرتے ہو تو میرا تو کچھ نہ بگاڑو گے، در حقیقت تم اپنے آپ پر خود ظلم کرو۔ شرک در حقیقت توحید کی ضد ہوتی ہے۔ شرک کی اگر ہم تعریف کریں تو مختصر تعریف یہ ہے، لوگوں نے اس کی بہت ساری اصطلاحیں اپنے ذہن و فکر سے تراش لی ہے، جس کا ہمارے ائمہ کی کتابوں میں نہ پتہ چلتا ہے، نہ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں نے شرک فی التصرف، شرک فی الشفاعت، یہ عجیب عجیب اصطلاحیں گڑی گئی جس کا کوئی تعلق قرآن و حدیث سے نظر نہیں آتا۔ شرک کی بنیادی قسم جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، لوگوں نے اس میں وسعت پیدا کی ہے۔ بہرحال ابھی موضوع وہ بھی نہیں ہے میرا کہ میں شرک کی تفصیلات میں جاؤں، میں صرف توحید کا ایک نمونہ بتانا چاہتا ہوں، اور توحید کو آپ عقیدہ اہل سنت کے نظریے سے پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد خود بخود شرک آپ کے سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ توحید کی ضد ہے شرک۔ توحید کے تعلق سے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ اور دوسرا معبود تصور نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات تنہا ہے، یکتا ہے، جیسا کہ اس نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کی نہ ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، اس کی صفاتیں بھی ازلی ہے، اس کی ذات بھی ازلی ہے، اس ذات و صفات کے اعتبار سے ازلی ابدی ہے۔ یہ ازلی ابدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ازلی ابدی ہے کہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایسا ہے ہی نہیں کہ کبھی خدا نہ رہا ہو۔ یہ انسان پر یہ چیز منحصر ہوتی ہے، یہ مخلوقات پر یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے کہ مخلوق پہلے نہیں تھی، پھر اس کا وجود ہے، فنا بھی ہو جائے گی، جس کو کہتے ہیں حادث ہونا۔ اللہ رب العزت کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں، پہلے نہیں تھی، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر کسی مثال کے پیدا کیا۔ آج ہے کل نہیں ہوگی، جیسے پیدا کیا فنا کرنے کی بھی طاقت و قوت رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی واحد ہے کہ جو نہ کسی سے پیدا ہوئی، نہ اس نے اپنی ذات سے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کے ذات کے حصے ہوئے نہ ٹکڑے ہوئے، نہ وہ کسی کا جز ہے، نہ وہ کسی کا ٹکڑا ہے، نہ کسی اور ذات سے اس کی ذات کا تعلق ہے۔ اس ذات و صفات کے اعتبار سے یکتا اور تنہا ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا وقت بھی ہمارے اعتبار سے اللہ کے لیے، حالانکہ وقت، لمحے، زمانے یہ سب اس سے بھی پاک ہو، زمانے کا وہ خود خالق ہے، اس کے لیے اوقات نہیں ہے، سیکنڈ نہیں ہے، گھنٹے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اللہ ان تمام لوازمات سے پاک ہے۔ بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے۔ کب تھا کب نہیں تھا یہ تصور کرنا، اس بارے میں کچھ غور و فکر کرنا یا اس طرح کی باتیں کرنا، یہ کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اور عقیدے کے تعلق سے ہمیں بتایا گیا کہ اس میں زیادہ پرید مت کرو۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بالغیب، اور مومن کی شان یہ ہے، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے، چھپی باتوں پر۔ خدا کو ہم نے دیکھا نہیں، خدا کی ذات ہم سے پوشیدہ ہے، مگر ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ ہے، کائنات کو وہی چلا رہا ہے، اسی نے کائنات کو پیدا کیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کائنات کا چلانے والا کوئی نہ رہا ہو یا کوئی نہ رہے۔
اللہ रब्बुल इज्जत हर चाहे पर कादिर है, जो चाहता है करता है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। वो किसी चीज के करने का इरादा करे, कोई ऐसी जात और हस्ती नहीं कि उसके इरादे पर गालिब आ जाए, और वो किसी चीज के ना करने का इरादा फरमाए तो कोई ऐसी जात नहीं कि जो उसके इरादे पर गालिब आके उस चीज को उसका वजूद बख्श दे या उसको मुहैया कर दे। वो फरमाता है इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह, बेशक अल्लाह जो है वो हर चाहे पर कादिर है, वो जो चाहता है करता है। इस ताल्लुक से एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि अकीदे तौहीद के ताल्लुक से बहुत से बातें वो है कि जिस पर गैब के तौर पर ईमान लाते हैं हम, जिसको लफ्जी तौर पर हर बात को प्रूफ नहीं किया जा सकता। जैसे कि कुछ कौमें हैं, जैसे दहरिये जो कहलाते हैं, जिनका अकीदा ये है कि अल्लाह है ही नहीं, कायनात का जो निजाम है, जो सिस्टम है, वो खुद ब खुद चल रहा है, सब नेचरियत है, सब नेचर है, जो इंसान भी खुद एक मटेरियल है, पहले कुछ था अब कुछ है, मादे है, ये सब मादियात है जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जमानों में इनमें तब्दीली रूनुमा होते रहती है। ये सब नेचर है, कोई खुदा नहीं है कि जो सब चला रहा हो या इनको मार रहा हो पैदा कर रहा हो। ये दहरियों का अकीदा है या कम्युनिस्टों का अकीदा है। तो अगर कोई दहरिया आपसे कहे कि खुदा दिखता क्यों नहीं, तो आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि देखो हम खुदा को दिखा सकते हैं, कहना पड़ेगा कि बस खुदा है, ये हमारा अकीदा है। लेकिन ये तो हमारी अपने इल्म की बात है, ये हमारी अपनी कमजोरी है, ये हमारी ना इल्मी है। मगर अइम्मा इकराम और उलमा इकराम को अल्लाह ने ऐसे उलूम बख्शे कि बहुत सारी वो बातें जहां पर हम दलाइल नहीं दे पाते, हमारे अइम्मा ने दुनियावी एतबार से प्रैक्टिकली तौर पर कुछ ऐसे दलाइल सामने रखे कि जिससे अकीदा तौहीद और मजबूत हो जाता है। उसकी मिसाल में मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह हर चाहे पर कादिर है, जैसे कि कुरान में जगह जगह फरमाया इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आने वाला एक शख्स आता है, और इमाम जाफर सादिक हमारे इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद है। इमाम आजम ने 2 साल इमाम जाफर सादिक से पढ़ा, खानदान नबुव्वत के चश्म चिराग इल्म लदुन्नी खानदान नबुव्वत से विरासतन अता हुआ था। इमाम जाफर के वालिद इमाम हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम बाकर के वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके वालिद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके वालिद मौला कायनात अली मुर्तज़ा। ये सिलसिला नसब है। आने वाले इमाम जाफर सादिक की बारगाह में हाजिर होता है, कहता है कि देखिए मैं खुदा को नहीं मानता, मैं खुदा के वजूद का कायल नहीं हूं, और मुझे इस बात पर सख्त एतराज है कि आपके कुरान में कि अल्लाह फरमाता है इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। तो क्या आप मानते हैं कि अल्लाह हर चाहे पर कादिर है? तो इमाम जाफर ने फरमाया हाँ हाँ अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो अच्छा फिर मेरे मिजाज के एतबार से समझाइए मुझे। उसने अपने जेब से एक शीशी निकाली, कांच की छोटी सी शीशी थी। शीशी निकालने के बाद कहता है इमाम जाफर आप इस शीशी को देख रहे हैं? कहा हाँ। कहा क्या अल्लाह ताला कादिर है कि पूरी कायनात को, पूरे जमीन और आसमान को इस शीशी के अंदर डाल दे? अब ये सवाल इतना मुश्किल बाज़ाहिर हमें नहीं लग रहा। हम में से हर कोई कह देंगे, हमारे उलमा कह देंगे हाँ हाँ अल्लाह कादिर है, डाल सकता है। मगर सवाल यह है कि ये बात एक मुसलमान को समझाना आसान है। उसको तो आप कुरान की आयत ही सुना दीजिए। देखिए कुरान में आया इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह चाहे पर कादिर है, मान ले भाई, ईमान है तेरा। मगर जिससे बात हो रही है वो अल्लाह का कायल नहीं, तो कुरान का कायल कहां से होगा? जब वजूद खुदाबंदी कहीं वो तस्लीम नहीं करता तो फिर नबी को कैसे और रसूल तस्लीम करे कि अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर है, और फिर जो कुछ इन पे नाजिल हुआ ये अल्लाह की तरफ से? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब उसको तो समझाना है दुनियावी मिसाल के जरिए से, हालात के एतबार से, माहौल के एतबार से। कहता देखिए कि अल्लाह कादिर है कि पूरी कायनात को, पूरे आसमानों को और जमीन को इस शीशी के अंदर, इस बोतल में डाल दे। आपने फरमाया हाँ कादिर का सवाल की नौयत और आगे सुन लीजिए। अब देखिए सवाल में कितनी दुश्वारी पैदा कर रहा है। कहा एक शर्त और है मेरी। का शर्त क्या है? का शर्त यह है कि कुदरत करो तब मैं इनका इकरार करूं, तब मानो आपके रब की कुदरत कि पूरी कायनात छोटी नहीं होना चाहिए और ये शीशी बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या इस पर भी कादिर है? आपने फरमाया हाँ इस पर भी कादिर है। अब देखिए ये कितना मुश्किल सवाल है, इसकी नौयत को आप समझे। और फिर इस सवाल की एक खास बात यह है कि अचानक पूछा जा रहा है, ये नहीं है कि जाइए गौर फिक्र करके आइए
اور میں سمجھتا ہوں ہم جیسے ہزاروں سال غور و فکر کرے تو شاید اس کا جواب ہمیں نہ سوچے. اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں اولیاء کرام میں سے میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن اولیاء کرام کو تو علم لدنی ہوتا ہے. امام جعفر صادق تو خاندان نبوت کے چشم و چراغ بھی تھے اور ولایت کا سرچشمہ تھے وہاں. ان کے لیے تو مشکل نہیں تھا، لیکن ہم اپنے طور پر اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ سوال کتنا دشوار ہے. کہنے والا کہہ رہا ہے کہ دیکھیے شیشی چھوٹی نہیں ہونا چاہیے، بڑی نہیں ہونا چاہیے، کائنات چھوٹی نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ نیچریت یہ ہے، اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ کوئی چیز بڑی ہو تو جس چیز میں آپ ڈال رہے ہیں اس کا حجم اس سے کچھ بڑا ہونا چاہیے. مثلا میرے ہاتھ میں موبائل ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. اب یہ موبائل کو میں ایک پلاسٹک کی تھیلی میں پولیتھین میں ڈالنا چاہتا ہوں، شرط ہے کہ پولیتھین اس سے تھوڑی کچھ بڑی ہو تو تبھی آسانی سے میرا موبائل اس میں چلا جائے گا. مگر آنے والا کوئی چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی لائے، اتنی چھوٹی کہ اس میں شاید یہ اس کی بیٹری نکال لوں تو بیٹری بھی نہ جا سکے، اور کہے کہ پورا موبائل اس میں ڈالیے. مگر شرط یہ کہ آپ کو موبائل چھوٹا نہیں کرنا ہے، توڑنا نہیں ہے، اس کے ٹکڑے نہیں کرنا ہے، یہ بالکل صحیح سلامت جانا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ پولیتھین پھٹنا نہیں چاہیے، پولیتھین بڑی نہیں ہونا چاہیے. پلاسٹک کی تھیلی یہ پیکٹ جو ہے یہ برابر اتنا ہی اپنے سائز پہ حجم پہ رہے. آپ کہیں گے یہ تو ناممکن ہے، مگر ہمارے امام فرماتے ہیں بالکل اللہ تعالیٰ قادر ہے. دلیل دیجئے. کہا دلیل تو خود ہے، دلیل تیرے اپنے اندر موجود ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا سن، رب کائنات نے تیری آنکھیں پیدا کی اور آنکھوں کے اندر ایک حلقہ ہے، اس میں پھر ایک کالا دائرہ ہے، کالے دائرے کے اندر ایک سفید نقطہ ہے، نقطے کے اندر ایک نور ہے، اور وہ نور اتنا باریک ہے کہ بظاہر ایسا دکھتا نہیں ہے. اس نور کے اندر اللہ نے پوری دنیا دیکھنے کی تجھ میں صلاحیت پیدا کی ہے. اور جب تو اس نور سے دیکھتا ہے تو آسمانوں کو دیکھتا ہے اور اس حال میں دیکھتا ہے کہ تیری آنکھ کی پتلی میں پورے آسمان سما جاتے ہیں، مگر نہ آنکھ کی پتلی بڑی ہوتی ہے نہ کائنات چھوٹی ہوتی ہے. تو جان اللہ پوری کائنات کو تیری آنکھ کی پتلی میں ڈال سکتا ہے، قادر ہے کہ پوری کائنات کو شیشی میں بھی ڈال دے، اور اس عالم میں ڈالے کہ نہ شیشی بڑی ہو نہ کائنات چھوٹی ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقائد حق کانفرنس. تو اب اندازہ لگائیں کہ یہ ہے اماموں کا. اب میں اس میں سوال کی اور اہمیت کو بڑھا دوں کہ دیکھیں امام نے جواب تو سرسری طور پر آسانی سے دے دیا، اس لیے علم لدنی کا رسول اللہ کی وراثت میں نہیں تھی علم کی. مگر اس میں خاص بات آپ یہاں تصور کریں کہ ہم آسمان میں دیکھتے کون سا ہے. سوال تو یہ بھی ایک بڑا اہمیت کا عامل ہے. تو امام جعفر صادق کے جواب کی اہمیت اور آپ کو واضح ہوگی کہ ہم آسمان دیکھتے کون سا ہے. میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، سائنس کیا کہتی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث پر زیادہ ہونا چاہیے. سائنس کی تحقیقات کیا ہوتی ہے؟ نظریات ہوتے ہیں، چند ایک تھیوریاں ہوتی ہیں، تھیوریاں بدلتی ہیں، آج کچھ ہے کل کچھ ہے، کل پرسوں کچھ ہوں گی. تھیوریاں بدلی بھی ہے، اس سے بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے ہم کون سے آسمان کو دیکھتے ہیں؟ تو علماء نے کہا ہم ساتویں آسمان کو دیکھتے ہیں. آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب بات ہے، ساتویں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو آپ جائیے دیکھیے ائمہ نے اور محدثین نے اس پہ جو کتابیں لکھی انہوں نے مختلف آسمان کے نام بتائے اور کہا الگ الگ آسمانوں میں الگ الگ سیارے ہیں، الگ الگ ستارے ہیں. جیسے سورج چوتھے آسمان میں، مگر 3 آسمانوں سے پرے اپنی کرنوں کو زمین پر بکھیرتا ہے اور ہم 3 آسمانوں کے پرے سے سورج کو دیکھتے ہیں. چاند پہلے آسمان کے نیچے ہے اور اس سے اوپر مریخ ہے، اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے کچھ ستارے مختلف، جوپیٹر ہے یا سیٹرون ہے، بہت سارے الگ الگ، ہر ستاروں کا ایک الگ الگ آسمان ہے. ہم 7ویں کو دیکھتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی اس میں قدرت کیا ہے؟ آپ قدرت کو دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی کہ آسمان 7 بنائے، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی رہا، مگر اتنے شفاف اور اتنے ٹرانسپیرنٹ ہے کہ ہم 6 آسمانوں سے پری ہماری نگاہ 7ویں آسمان تک چلے جاتی ہے. اب امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھ تیری نگاہ. اب یہ اہمیت کو دیکھیں ایک اس مثال کے ذریعے کہ جب ہم نے نگاہ اٹھائی تو 7واں آسمان دیکھا، تو جو رب کائنات 7 ایک آسمان نہیں، 2 آسمان نہیں، 7 آسمان کو اس آگ کی پتلی میں نور کے ذریعے داخل کر سکتا ہے. اور اس انداز میں کہ نہ نور کی پتلی بڑی ہو رہی ہے نہ کائنات چھوٹی ہو رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ پوری کائنات کو شیشی میں بھی ڈال دے. بلکہ شیشی نہیں، میں تو اب کہتا ہوں شیشی کا کیا، اللہ چاہے تو فل کے ناکے میں پوری کائنات کو سمیٹ کے رکھتے. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس لیے فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، اور اللہ کے بارے میں ہم یہ بھی تصور اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ عیب سے پاک ہے، کسی بھی طرح کا نقص اللہ کی ذات میں نہیں ہے.
जो भी ऐब हमारे तस्वुरात में हो सकते हैं या जो हमारे तस्वुरात से परे हैं और वो ऐब में शुमार हो, वो अल्लाह उससे पाक है। मसलन झूठ बोलना ऐब है, अल्लाह झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने से पाक है। गीबत करना ऐब है, अल्लाह इससे पाक